اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں۔ آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، خلوص دل کے ساتھ توبہ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کیا خاک ہوئی؟ توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا فیتبعون احسن۔ یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا۔ تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں، اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو۔ I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم،
اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔